نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي يعلم ما فيه من المخلوقات التي لا يحصيها الا هو. اب آپ لوگ ترجمہ کریں گے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی تبارک و تعالی تبارک و تعالی نے هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے خلق جس نے پیدا کیا هذا الکون اس کائنات کو وهو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے یعلم جو جانتا ہے ما فیہ جو اس میں ہے من المخلوقات مخلوقات میں سے التی وہ جو لا یحصیہا نہیں شمار کر سکتا اس کو الا ہو مگر وہی. اب ذرا دوبارہ خاموشی سے غور کر کے اس لائن کو پڑھیں. سب کا ترجمہ آتا ہے آپ لوگوں کو. کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں. صرف ہو جاتا نا کہ کانفیڈنس اور ایک اطمینان نہیں ہوا ابھی. آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کوئی بڈی بنا لیں اور ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیں جو آپ نے اعراب وغیرہ لگائے ہوتے ہیں. 80% آپ پروگرس کر سکتے. یہ اس وقت ڈرتے خوف کھاتے کیوں ہیں؟ یہ کانفیڈنس کیوں نہیں آتا؟ بالکل اسکائپ پہ بن جائے, گھر سے کرنا ہے, یہاں بن جائے, چھٹی کے بعد 10 منٹ بیٹھ جائیں, کسی وقت کر لیں, ایک پیراگراف روز کر لیں, کسی ایک دن میں سارا کر لیں. پھر یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں جائے گا اور جب وہاں جائے گا تو آپ کو آگے سے فائدہ ہوگا مزید پڑھنے کا. کل ہی کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی کتاب ہے اور اس پروگرس سے ہم جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ شاید آپ میرے ساتھ تو ساری نہ ختم کر سکے, لیکن میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ خود پڑھنے کے قابل ہو جائیں. لیکن وہ صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ یہاں سے جانے کے بعد اس کو والنٹریلی پڑھیں, کیونکہ باقی سبجیکٹس کو پوچھتا ہے یا ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ایگزام یا نمبر, تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں سوائے یہ کہ آپ سیلف موٹیویٹڈ ہو کہ یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اور اس معرفت کے بعد انسان کے طرز عمل میں جو تبدیلی ہوتی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دیر پا ہے. انسان حقیقی انسان بنتا ہی تب جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے, اور اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کی معرفت ہے وہ بہت ضروری. مجھے اردو انگریزی کسی دنیا کی زبان میں ایسی کتاب لا دیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ایسا تعارف کرایا گیا, کہیں ہے ہی نہیں. یو ول ناٹ فائنڈ. تو جب ایک چیز آپ کے لیے کھل رہی ہے تو اس کو ویلیو کریں. کل ہی میں امام ابن القیم کا قول پڑھ رہی تھی کہ انسان کے پاس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں وہ ساری اس کو مل جائے, لیکن اگر وہ صرف ایک لقمے پر الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو وہ الحمدللہ کا ثواب باقی رہ جائے گا, باقی سب کچھ زوال پذیر ہو جائے گا. یعنی وہ لقمہ بھی ختم ہو جائے گا, وہ دنیا بھر کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی, لیکن اللہ نے انسان کو جو الحمدللہ کہنا سکھایا نا, وہ الحمدللہ اس کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. وہ 2 لفظ ہیں لیکن اس کا ثواب اور اجر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی. اور جو پوری دنیا کی دولت ہے وہ سب ختم ہونے والی ہے. لیکن یہ معرفت کس کو ہوتی, یہ پہچان کس کو ہوتی؟ جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ وہ الحمدللہ کہتے ہوئے بھی سوچتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کا لانگ ٹرم نتیجہ بھی سوچتا ہے. رات میں نے اپنے سرحانے زمزم رکھ لیا, اور یقین مانے رات جب میں اٹھتی, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اٹھتی زمزم پیتی اور دعا مانگتی, یا اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ کل میں فقہ القلوب کی کلاس لے سکوں. پھر وہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ والی دعا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی, پھر کہتی یا اللہ مجھے کل پڑھانے کے قابل کر دے, کیونکہ جتنا کچھ بھی میں پڑھاتی ہوں اس میں سے سب سے زیادہ میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. اس کو پڑھانے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے کچھ اچیو کیا ہے, ایک ناخن برابر ہی اللہ کے قریب ہو گئے. تو اس کو ویلیو کرے, کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے. پھر فهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة وطيور وحشرات في البر والبحر والجو ما من دابة من هذه الدواب التي تملأ وجه البسيطة وتكمن في باطنها أو تطير في جوها أو تختفي في مساربها ودروبها ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحصيها إلا الله وحده إلا وعند الله علمها وعلى الله رزقها وهو الذي يعلم أين تستقر وأين تكمن ومن أين تجيء
ومن أين تذهب ومن أين تأكل فهذه الدواب، تو یہ جاندار، دابہ کی جمع ہے دواب، التی وہ جو، تدب رینگتے ہیں، چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، علی وجہ الارض زمین کے سرفیس پہ، on the face of the earth، من انسان انسان میں سے، وحیوان اور حیوان میں سے. کیا یہ قرآن میں جملہ نہیں آیا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها؟ تو دابہ ہوتا ہے جو سب سے کم رفتار ہوتی ہے نا چلنے کی، اس کو دبیب کہتے ہیں، دبیب النمل کہتے ہیں. جب چھوٹی حرکت کی بات ہوگی تو بڑی تو اس میں خود ہی شامل ہو جائے گی، پھر آ ہی جائے گی. ہر وہ چیز جو کم سے کم بھی حرکت کرتی ہے، چاہے کوئی انسان ہے، حیوان ہے، وہ زمین کے سرفیس پر یا زمین کے اوپر، وزاحفۃ اور رینگنے والی، زحف، وہامۃ پیچھے پڑ چکے ہیں، دعا میں بھی آتا نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ، ہوام شاہ ڈنگ مارنے والا، یعنی جیسے جو بھی ایسے زہریلے جانور، زاحفۃ وہامۃ وطیور اور پرندے، وحشرات کیڑے مکوڑے، حشرات الارض نہیں کہتے ہم، کیڑے مکوڑے، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، والجو اور فضا میں، ما من دابۃ نہیں کوئی جاندار، من هذه الدواب ان جانداروں میں سے، التی وہ جو، تملأ بھر دیتے ہیں، وجہ البسیطتی چہرہ پھیلی ہوئی کا، بسیطہ زمین، زمین کے لیے بسیطہ استعمال ہوا ہے، بسط ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا، اسپریڈ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسپریڈ کیا ہے. وتکمن اور چھپتا ہے، پیچھے بھی استعمال ہوا یہ، فی باطنہا اس کے باطن میں، اس کے پیٹ میں، اس کے اندر، او تطیر یا اڑتا ہے، فی جوہا اس کی فضا میں، او تختفی یا چھپ جاتا ہے، فی مساربہا مسرب کہتے ہیں بل کو، سانپ کو بل نہیں ہوتا جیسے بلوں میں، سارب بالنہار رینگ رینگ کے چلنے والا دن کو، تو مسرب جو رینگ کے جس میں اندر چلے جاتے ہیں. وہ دروبہا پیچھے پڑ چکے ہیں، دروب درب تنگ راستے، لینز اور تنگ راستے اس کے زمین کے جو ہے. ما من دابۃ نہیں کوئی جاندار، من هذه الدواب ان جانداروں میں سے، ان جانوروں میں سے، التی وہ جو، لا یحصیها نہیں شمار کر سکتا اس کو، الا اللہ وحدہ مگر اللہ اکیلا، وہی واحد، الا مگر، وعند اللہ علمها اللہ کے پاس ہے اس کا علم بھی، کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کہاں پر ہے. وعلی اللہ رزقها اور اللہ کے اوپر ہے اس کا رزق. وہو الذی یعلم اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے، این تستقر جہاں وہ قیام کرتا ہے، کہاں وہ قرار پکڑتا ہے، کہاں وہ ٹھہرتا ہے. وَأَيْنَ تَكْمُنُ کہاں چھپتا ہے. وَمِنْ أَيْنَ تَجِئُ کہاں سے آتا ہے نکل کے. وَمِنْ أَيْنَ تَذْهَبُ اور کہاں سے جاتا ہے، کدھر سے آتا ہے، کدھر سے جاتا ہے. بل کے بازو کے دو سوراخ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جانور کدھر سے جاتا ہے اور کدھر سے نکلتا ہے. جیسے ہوتے ہیں نا نافقہ وہ چوہیا جو اس کے دو بل ہوتے، ایک سے گھس جاتی دوسرے سے نکل، سب کا، کیونکہ پیچھے بات ہو چکی ہے نا، من انسان و حیوان، چاہے کوئی انسان ہے یا جانور. وہ بھی ہو سکتا ہے بالکل. ومن أين تأكل کہاں سے کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، یہ سب اس کو پتا ہے. ومن أين تأكل. اب اس کو دوبارہ میں پڑھتی ہوں اور آپ لوگ ترجمے پہ غور کریں، جو سمجھ نہ آئے پوچھے. فهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة وطيور وحشرات في البر والبحر والجو ما من دابة من هذه الدواب التي تملأ وجه البسيطة وتكمن في باطنها أو تطير في جوها أو تختفي في مساربها ودروبها ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحصيها إلا الله وحده إلا وعند الله علمها وعلى الله رزقها وهو الذي يعلم أين تستقر وأين تكمن ومن أين تجيء ومن أين تذهب ومن أين تأكل. رینگنے کا تدبر مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، چلنا. دبیب النمل ہوتا ہے نا، اور زحف اور جانوروں کا، جیسے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی پاؤں کے بل چلتا ہے، کوئی ہاتھوں پہ چلتا ہے، کوئی منہ کے بل چلتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ.
سمجھ آ گئی کہ کچھ چیز رہ گئی؟ چلیے. وَكُلٌّ مِّنْهَا مُقَيَّدٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ حَيًّا وَمُقَيَّدٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ مَيِّتًا وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَكُلٌّ مِّنْهَا، اور ان میں سے ہر ایک، مقید، رجسٹرڈ، مقید قید کیا ہوا، یہ نہیں کہ لٹرلی کسی جیل میں ڈالا ہوا ہے، مطلب یہ کہ رجسٹرڈ ہے، ریکارڈڈ، اس کا ریکارڈ مینٹین کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. فی علم اللہ، اللہ کے علم میں، حیاً، زندہ بھی، یعنی جب وہ زندہ ہوتا ہے تو بھی اس کا ریکارڈ ہے. وہ مقید فی علم اللہ میتاً، اور رجسٹرڈ ہے اللہ کے ہاں جب وہ فوت ہو جاتا ہے. انسانوں نے بھی میونسپل کمیٹیوں میں وہ رجسٹر بنایا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انٹری کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی رجسٹر ہوتا ہے، لیکن سب کا نام تو اس میں نہیں آ سکتا. چلو زیادہ تر انسانوں کا آ گیا، جو باقی مخلوق ہے ان سب کے کون لکھے گا، رجسٹریشن کون کرے گا؟ ایک ہماری رجسٹریشن سیدھی نہیں ہو پاتی، کون سا گروپ میں سے کون نکل گیا، کون آ گیا، کچھ چلا گیا. ایک چھوٹا سا بھی ہم نے کچھ پلان کرنا ہوتا ہے تو اس میں کبھی ریکارڈ صحیح ہو ہی نہیں پاتا. وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءٌ، اور اس سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو. کل فی کتاب مبین، ہر ایک کھلی کتاب میں درج ہے، لکھا ہوا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اس کو پڑھ کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہم لوگ تو ایک وقت کے کچھ لوگوں کا ریکارڈ رکھ لیتے ہیں، جنریشنز آفٹر جنریشنز اینڈ ملینز آف ایئرز، ساری مخلوقات حیّن اور میت سب کا ریکارڈ. کتنی بڑی وہ کتاب ہے جس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، کتنا بڑا ڈیٹا ہے، اور پھر سب کے بارے میں خوب اچھی طرح علم ہے. جی، کون سا سافٹ ویئر ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ بالکل. اور پھر وہ سارے کا سارا ریکارڈ واپس بھی آ جائے گا، مسلسل اپڈیٹ. جی، اپڈیٹ بھی ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن زندوں سے نکل کے مردوں میں آ گیا. بالکل. اور مطلب اتنی ایکوریسی اس کی ہوگی، اور قیامت کے دن وہ سب ریکارڈ بھی آ جائے گا. بالکل. اور یہ احساس ہو تو انسان پھر گناہ کرتے ہوئے ڈرے. السلام علیکم استاذہ. ابھی ہمارے یہاں ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا. بچوں نے ایک بلی کا بچہ پالا ہوا تھا، اور کئی دن سے ویسے فیملی ممبر کی طرح نا، اتنی محبت دینے والا اور سب. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا وہ میری گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ گیا، اور اس کا تڑپنا اور وہ سارا جو تھا نا، تو ہم پہ کافی تکلیف دہ یہ مرحلہ تھا. تو میں بچوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی یہی چیز کہ یہ کیا ہوا ہے نا. تو ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جب وہ ہمارے پاس آیا تھا کہ اس نے کس طرح مرنا ہے، کیونکہ وہ دوڑ دوڑ کے گاڑی کے نیچے جاتا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کس طرح کس وقت ہو گیا. تو بچوں کے لیے بھی کافی ڈیفیکلٹ یہ لمحہ تھا. اور یہ بچے مجھ سے کہنے لگے کہ امی اللہ تعالیٰ کو تو سارا نالج ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، اور ہم سے زیادہ تو وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا شاید وہ ہماری گھر آیا. تو استاذہ ابھی میں بالکل آ کے بیٹھی ہوں، اور یہی بالکل کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ایک کی موت کی جگہ اور زندگی کی جگہ کیا ہے. اور ہم جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم مطلب ہر چیز کو جانتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن انسان اتنا بے بس ہے، نہ علم ہے، نہ کچھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، ہونے والا، آنے والا، اور اس نے ہمیں ایک چیز دکھانی تھی اور اس پروسیجر میں سے اور اس میں تربیت کا بہت بڑا عنصر ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے سکھاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو لمبی زندگی بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی موت دی. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے نا. اس طرح جیسے ابھی ہم نے شفٹنگ مستقر رہا والی بات جو لفظ ہے کہ اب یہ جہاں اب ہم گئے، آئی نیور تھاٹ زندگی میں کہ کبھی میں ادھر جاؤں گی یا اس طرح ہوگا. کہ جب وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں میں بار بار یہ سوچتی رہتی ہوں، اچھا تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں، یہاں. میں جب اسی طرح کینیڈا گئی تھی تو میں سوچتی تھی میں کہاں آ گئی اور میں کیوں آئی ہوں اور یہ کیا ہو گیا، بیٹھے بٹھائے اٹھ کے میں کہاں پہنچ گئی. ماں جو ہے شی از اے ڈاکٹر ہر سیلف،
تو وہ بار بار رو رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کیوں اتنا روتی ہیں، آپ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور تقویٰ دیا. شی سیڈ میں اس لیے نہیں روتی، اللہ سبحانک ہے نا، سبحان اللہ، اللہ نہیں ظلم کر سکتا نا، اللہ میرے سے زیادہ محبت کرتا ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ سارے پروسیس میں میرا صبر یا میرا اللہ پہ توکل یا میرے منہ سے ناشکری کا کلمہ نہ لکھ جائے. اینڈ لٹرلی شی واز کرائنگ اینڈ کرائنگ اگین اینڈ اگین فار دس ریزن کہ میرے اندر کہیں ناشکری نہ آ جائے، میرا بیٹا جو ہے اللہ کے بہت اچھے ہاتھوں میں جائے گا. تو یہ ایمان ان کو وہ کتاب پڑھنے کے لیے دے دیجیے. ان فؤاد الانسان يرجف وكيانه يهتز حين يرى عظمة العلم الإلهي في حالة تعلقه بالمخلوقات في هذا الكون العظيم، وحين يحاول تصور ذلك بخياله الإنساني فلا يطيق، ويزيد على مجرد العلم بها تقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الكبير من المخلوقات الهائلة، والذي يعجز عن تصوره الخيال البشري كمية ونوعية ومكانا وزمانا وإيصاله لكل مخلوق. ان فؤاد الانسان، بے شک انسان کا دل، یرجف، یوم ترجف الراجفہ، کانپتا ہے، وکیانہ یہتز، اور اس کا جسم، ویسے تو بیسیکلی کیان کہتے ہیں طبیعت اور شخصیت کو، یعنی اس کا وجود، اور اس کا وجود ہل جاتا ہے. یہتز، اہتزاز ہوتا ہے نا، ہلنا. حین یرا، جس وقت وہ دیکھتا ہے، عظمت العلم الالہی، الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی عظمت کو، کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ جانتا ہے. یعنی جب اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو انسان کا دل واقعی کانپ اٹھتا ہے. فی حالت تعلقہ بالمخلوقات، اس کی مخلوقات سے تعلق کی حالت میں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر بات کو جانتا ہے. فی ھذا الکون العظیم، اس عظیم کائنات میں. جب عرفہ کا دن تھا نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت 1.5 ملین لوگ یہاں اکٹھے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دعائیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعائیں الگ الگ سن رہا ہے اور انہیں قبول کر رہا ہے. صرف تصور کر کے نا. اور اسی طرح جیسے طواف زیارہ میں خاص طور پہ بہت رش ہوتا ہے، تو جب اتنا ہجوم ہوتا تھا نا آس پاس، تو کہتے تھے کہ ان میں سے ہر کوئی اپنی بولی میں پکار رہا ہے اللہ کو. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اونچا پکار رہا ہے، کوئی دل میں پکار رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس زبان میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ترکی بول رہا ہے، کوئی کچھ، اور اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں. اور ایک ہی وقت میں، اور کون کیا کہہ رہا ہے اللہ عالم، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. قریب سے اگر ایسے دیکھیں نا تو ایک عجیب سے دل کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو نہیں بھی مانگ رہے، جو دل میں اور جو نہیں بھی مانگ رہے. تو پھر میں ایک دعا کرتی ہوں، میں کہتی اللہ تو ان سب کی دعائیں قبول کر لے. تو یہ جو ہے نا تعلقہ بالمخلوقات فی ھذا الکون العظیم، اتنی بڑی کائنات، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو، جیسے عرفہ والوں کو جھانک کر دیکھتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے. تو اتنی عنایت انسان کے ساتھ. دنیا میں اگر کسی کے پاس 2 لفظ بھی ہم سے زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایسا تکبر آتا ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کم علم والے کو اس سے بات بھی نہیں کرتا. اسے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ہاسپٹل کی مثال ہے، اس میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، اور پھر نرسز ہوتے ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف. تو جو جتنا اوپر ہوتا ہے اس کا سب سے نیچے والے کے ساتھ کیا کنیکشن ہوتا ہے؟ بالکل. تو کہاں رب اور کہاں بندوں کی ٹوٹی پھوٹی باتیں، کوئی سیدھی کوئی الٹی. یہ بھی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ ہمیں بعض اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہنا چاہیے. پیغمبروں تک نے یہ کہا کہ اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، کہ میں ایسا نہ مانگوں کہ جو تجھے ناراض کرے. کیونکہ ہم تو اپنی دعاؤں کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور اگر وہ قبول ہو جائے تو وہ ہمارے لیے فائدے کا ہے یا نقصان کا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو اپنے علم کے مطابق مانگیں گے، لیکن اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص. تو ایک تو اس کا علم، اور دوسرا علم کے ساتھ اس کا جو ایک کنیکشن ہے اور ایک حکمت ہے، اور ایک جو پھر پوری کائنات کے اندر ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہے جو اس کا، اور ہر ایک کی ضرورت کو جان کر حکمت کے ساتھ اس کی دعا قبول کر کے اس کو اتنا دینا جتنا دینا چاہیے. وہ بھی اس کا فیصلہ کتنا بہترین ہے کہ وہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں دیتا، وہ اپنے فیصلے کے ساتھ دیتا ہے. کچھ لیکچرز پہلے ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی سانسوں کی تعداد بھی جانتا ہے. سانسوں کی تعداد، بالکل. تو اللہ تعالیٰ ایک انسان ایک وقت میں سانس
مطلب ہر ایک کے ساتھ ساتھ ہی بالکل. یعنی لینگویج کے لیول کے علاوہ لٹریسی کے لیول بھی دعا میں ہے نا, کوئی بالکل ہی اس میں ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من. یہاں تو ہم کمیونیکیٹ صرف اپنے سیم اس پہ کر سکتے ہیں نا, دوسرا سمجھانا بات کا مشکل ہو جائے ہم سے بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. تو ہمارے سامنے دو لوگ ایک وقت میں بولے, ہم کہتے ہیں پہلے ایک بات کرو, باری باری بولو. سمجھنا بالکل سمجھنا بالکل اور بات ہوتی ہے نا. بات تو کچھ لوگ صرف منہ میں بولتے ہیں, ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جب ہم پڑھیں اگر تو اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیں گے. صحیح. ہاں بالکل وہ سمجھ لیں گے. اس سے وہ آتے نا, وہ بندہ خوش ہوتی کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب. بالکل. اور اس کو بھی سمجھتا کہ جان کے نہیں کر رہا ہے, اسی لیے اس پہ ہنستا ہے, ناراض نہیں ہوتا, ورنہ جو وہ کہہ رہا ہے اس پر تو اس کا قتل واجب ہو جائے. میرا علم بہت محدود ہے, لیکن وہ جا کے جو ٹک کے پڑھتا ہے قرآن, جی ہاں, اور اس کا دگنا اجر ہے. وہی نہ یحاول, اور جس وقت وہ کوشش کرتا ہے, یعنی انسان کوشش کرتا ہے تصور ذالک, اس کو صرف کمپریہینڈ کرنا یا امیجن کرنے کو, بخیالہ الانسانی, اپنے انسانی خیال میں, فلا یطیق, تو وہ اس کو طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس کو سوچ بھی پائے کہ یہ پاسبل کس طرح ہے, اس کو انالائز ہی نہیں کر سکتا. وَيَزِيدُ عَلَى مَجَرَّدِ الْعِلْمِ بِهَا, اور وہ زیادہ کرتا ہے محض علم پر, مجرد العلم نہیں, اونلی نالج, بہا تقدیر الرزق, اندازہ رزق کا, لکل فرد من افراد هذا الحشد الکبیر, اس یعنی صرف جانتا ہی نہیں, اس پر مزید اضافہ کس چیز کا, کہ اس نے مقرر کیا ہے رزق, لکل فرد, ہر انسان کا, من افراد میں سے, هذا الحشد, اس جماعت, الکبیر, بڑی کا, حشد کہتے ہیں جماعت کو, من المخلوقات الہائلۃ, عظیم شان یا عظیم مخلوقات میں سے, یعنی بڑی بڑی مخلوقات یا کریشن کی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں, جیسے انسانوں کے علاوہ آپ دیکھیں کائنات کے اندر جو بڑے بڑے سٹارز ہیں اور سپر سٹارز ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, ان سب کی تقدیر بھی اس نے لکھی, کب تک یہ رہیں گے, کیا کریں گے, کیسے کریں گے. والذی, اور وہ جو یعجز, عاجز آ جاتا ہے, ان تصور ہی, اس کے تصور کرنے سے, الخیال و خیال, البشری, انسانی خیال اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ بہت سی چیزیں تو ہم نے دیکھی بھی نہیں, جیسے بلیک ہولز ہیں اور اس کے آگے کیا ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے, اگر انسان کے خیال میں سے بھی نہیں گزرا تو ان سب کے بارے میں علم کہاں سے آئے گا انسان کا. یعنی انسان اپنے علم کو دیکھے نا, کہ جن کی صرف لینتھ وڈتھ ہی انسان کے خیال میں نہیں آ سکتی کہ کتنی ہے, یا ان کی گنتی ہی نہیں آ سکتی, تو باقی چیزیں کہاں, دنیا کو نہیں کر سکے تو باقی مخلوق تو چھوڑیے. کمیتاً و نوعیتاً, کمیت کس کو کہتے ہیں, تعداد, نوعیت ٹائپ, و مکانت اور جگہ, و زمانت اور پیریڈ, یعنی کون سی جگہ پر اور کب سے کب تک, و ایصالہ لکل مخلوق, اور اس کا پہنچانا ہر مخلوق تک, یعنی رزق کا پہنچانا, ان کی ضروریات کا پورا کرنا. عام طور پر حج کے موقع پر چیزیں ختم نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی دودھ نہیں ملتا, کبھی بریڈ نہیں ہوتی, کبھی کچھ, تو ملینز پیپل کو کھلانا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ اتنی برکت ہے واقعی اس جگہ پر, سب کوئی پیٹ بھرا ہوتا ہے, کوئی بھوکا نہیں ہوتا. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو جاتی ہے, آج دودھ نہیں ہے, آج پانی نہیں ہے, آج پھلا نہیں ہے, ہوتا ہے ایسے. لیکن اس پوری زمین پر جتنے لوگ بکھرے ہوئے اور جتنی مخلوق بکھری ہو, ان میں سے ہر ایک کی ضرورت کیا ہے, اور پھر اس کو پورا کرتے چلے جانا. سمندروں کے اندر ظاہر ہے کہ ہم تو اوپر سے کچھ نہیں ڈالتے ان کو کھلانے کے لیے, وہ اندر سے ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اگر ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے تو اس کو اتنی تعداد میں پیدا کرنا پھر کہ وہ ختم نہ ہو, ورنہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وقد اوجب اللہ سبحانہ علی نفسہ, اور تحقیق واجب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر, وتکرم علی خلقہ, اور عزت بخشی اپنی مخلوق کو, یا کرم کیا اپنی مخلوق پر, مختارن ان یرزق جمیع هذه المخلوقات الکثیرۃ الہائلۃ التي تدب علی وجہ هذه الارض, یعنی چنتے ہوئے, مختار یعنی کہ چوزن ون, کہ رزق دے ساری مخلوقات کو جو بہت کثرت سے ہے, بہت بڑی ہے, وہ جو زمین کے فیس پر چلتی ہے. یعنی اللہ نے اپنے ذات پر لکھ رکھا ہے کہ وہ ان سب کو رزق دے گا جو ان کا پسندیدہ ہے. فأودع اللہ عز وجل هذه الارض ودحاها بالارزاق,
تو سپرد کیا اللہ عز و جل نے اس زمین کے کیا رزق، وَدَحَاهَا بِالْأَرْزَاقِ اور اس کو پھیلایا رزق کے ساتھ. کیا مطلب اس کا؟ بانٹ دیا، کچھ تو اندر سٹور کر دیا اور کچھ اوپر پھیلا دیا. ویسے بھی تو بانٹ دیا نا، جیسے پپیتا جو کراچی میں. جی ہاں، کچھ زمینوں پہ کوئی چیز اگتی ہے، کچھ پہ کچھ اگتا ہے. وَأَوْدَعَ فِيهَا الْقُدْرَةَ اور اس میں قدرت کو رکھا عَلَى تَلْبِيَةِ حَاجَاتِ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ جَمِيعًا اس ساری کائنات کی حاجات کو پورا کرنے کے ہی. سوال للسائلین، بالکل. وَأَوْدَعَ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْحُصُولِ عَلَى رِزْقِهَا اور اس نے رکھ دیا. اودا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سپرد کر دینا. سپرد کیا اس کائنات کے القدرت، قدرت کو، طاقت کو، علی الحصول علی رزقها اس کے رزق کو حاصل کرنے کی. من هذا المودع فی الارض زمین کے اندر جو کچھ سپرد کیا گیا اس میں سے، یعنی نہ صرف یہ کہ رزق پھیلا دیا، سب کی ضروریات پوری کی، بلکہ ان کو اس رزق کے حاصل کرنے کی بھی صلاحیت بخشی. اب ایک گھوڑے کو کیا کھانا ہے، ایک بلی کو کیا کھانا ہے، تو پھر اس کے مطابق ان کو قدرت بھی دی ہے کہ تم اسی طرح کی ٹانگیں دی ہیں جیسے ہرن کو یا شیر کو یا چیتے کو، کہ وہ پھر اپنا رزق حاصل بھی کر سکے. اسی طرح انسان کو ایک طرف زمین میں رزق رکھ دیا، دوسری طرف انسان کو عقل دے دی. یہ ساری مخلوقات کو اتنی عقل سمجھ جتنی جو اس کو ضرورت ہے، اس کے اندر اس کا ٹیسٹ اور ذوق رکھ دیا اور اس کے مطابق وہ پھر سب چیزیں حاصل کرتے رہتے. یہ پلاننگ کچھ چھوٹی ہے. ایک گھر میں اگر ہر بندہ کہنا میں نے یہ کھانا ہے، میں نے یہ کھانا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے گھر والوں کا؟ یعنی جو پکتا ہے سب کو وہی کھانا پڑتا ہے نا، پسند ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ میں اتارنا ہوں گندم، ساری مخلوق کو یہ کھانی پڑے گی. ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، اور پھر اس کو اتنا اگایا، بنایا، پیدا کیا، رکھا. بلی کو آپ جتنا مرضی قیمتی گھاس رکھیں اس کے آگے وہ نہیں کھائے گی، لیکن چھیچڑے رکھ دیں گوشت کے تو بہت خوشی مزے سے کھائے گی. تو اس کے اندر اس کی طلب کس نے رکھی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دفعہ بتا رہے تھے، جو وہ ہندو ان کے یہاں پنڈت آئے تھے نا، کہ وہ ویجیٹیرین ہیں ہندو جو کہ ہونا چاہیے وہ، تو اس پر انہوں نے دانتوں کے بارے میں سارا ایکسپلین کیا تھا کہ کون سے جانور جو گھاس کھاتے ہیں تو ان کے دانت کیسے ہوتے ہیں، اور جو گوشت والے ہوتے ہیں ان کے نوکیلے، اور اسی طرح انسان کے میں دونوں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں چیزیں، یعنی ہی واز کنونسنگ ہے، اور سارا انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کس کس کے دانت جو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے ہیں پلان کر کے کہ اس نے کیا کھانا ہے تو ویسے ہی بنائے ہیں. اور پھر اتنی ہی زبان بھی دی. کچھ جانوروں کی زبان کتنی لمبی ہوتی ہے، جنہوں نے زبان سے اپنا رزق ہنٹ کرنا ہوتا ہے. پنجے بھی ہاں، یس، کچھ لکھ کر رہے تھے، کچھ سک کر رہے تھے، مکھی شہد کی. زرافہ کی گردن لمبی ہوتی ہے. اس کا ہارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ تاکہ جو پریشر ہے نا وہ لمبی گردن ہے تاکہ اس کا بلڈ فلو کرے. ہاں، سبحان اللہ. اللہ نے تو کب سے یہ سب کچھ بنا کے رکھ بھی دیا نا، ہم اب ڈسکور کر رہے ہیں کہ اچھا یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے. پھر کمپیریزن کرتے ہیں مختلف چیزوں کے بیچ میں. سازجن خامتن کالمعادنی، سازج سادہ سمپل، خامتن خام را، کالمعادنی جیسے مائنز ہیں، معدنیات. او منتجن کاٹا جانے والا، منتج ہوتا ہے نتیجہ سے، یا بالزرع کھیتی میں سے کاٹا جانے والا، منتج ہوتا ہے نتیجہ سے یعنی آؤٹ کم جس کا ہوتا. پیداوار، منتج نتاج پیداوار کو کہتے ہیں، ہارویسٹ. یس. او منتجن یا ہارویسٹ بالزرع کھیتی میں سے، او مصنوعا یا بنائی ہوئی مصنوعات، او مرکبن یا مرکب مکسچر، الی غیر ذالک اس کے علاوہ، من الصور المتجددتی جدید شکلوں میں، لانتاج الرزق پروڈکشن، رزق کو پروڈیوس کرنے میں، و اعدادہ و حفظہ اور اس کو تیار کرنے میں اور اس کو پریزرو کرنے میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کو پیدا کیا بلکہ ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی بخشی، اور مختلف چیزوں کو مختلف شکلوں میں پیدا کیا، اور پھر انسان نے ان کو مختلف طریقوں سے اپنی ضرورت کے مطابق ملا لیا، تیار کر لیا اور حفاظت کی. نہیں، ساری ضروریات کے لیے، ساری چیزوں کے لیے. لیکن فوڈ کا لفظ اس لیے ہوتا ہے ہمیشہ رزق کے ساتھ کہ ہم سب سے زیادہ
اپنا پیسہ جو ہے وہ کھانے پینے پر ہی لگاتے ہیں. اور مثلا اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ کوئی دولت مند ہے تو عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے کھاتے پیتے. اسی طرح انسان کی جو کنزپشن ہے کسی بھی چیز کی، اس میں سب سے زیادہ روزمرہ بھی اگر آپ دیکھیں کھانا پینا ہی. کل میں ایک حدیث میں پڑھی تھی، ایک عورت اپنے ہسبینڈ کے ویلتھ میں سے کیا کیا اسپینڈ کر سکتی ہے نا، چیریٹی کر سکتی ہے بغیر پوچھے. ہاں کہ تو سب سے عمدہ چیز ہے. تو اس میں نا ایک ریلیشن میں نا ایک اور آئی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کی ویلتھ سے کر آئی تھنک ہند تھی یا کوئی اور چیز میں تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں whatever جو بھی ضرورت پوری کرو. ہند کہا کہ کھانا بھی مطلب کھانے میں سے بھی انہوں نے کہا ویلتھ میں سے سب سے بڑی بلیسنگ کھانا ہے. اس یس ہاں یہی حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو ہمارا سب سے عمدہ مال ہے. پرزرو کرنے کی جو بات لکھی ہوئی ہے نا، تو کیسے جو چیز جتنی اس کو ریکوائرڈ ہے نا، یعنی کیلا یا کینو یا اس کا کورڈ ہوتا ہے، پرزرو بھی ہوتا رہتا ہے، اگ بھی رہا ہے اور پرزرو بھی ہے. یعنی کھلا ہوا ہو تو شاید کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کا جوس نکل جائے یا وہ سافٹ چیزیں جو ہیں سب. پریزرویشن میں ہر دور میں لوگ پریزرو کرتے رہے مختلف طریقوں سے. جیسے گوشت کو سکھا کے ایک ایک سال تک لوگ یوز کرتے رہے، ابھی بھی کرتے ہیں. ہاں ہاں اس کے بھی طریقے اصل میں اللہ نے انسان کو سکھا دی. یہ مطلب فسبحان العلیم القدیر، پاک ہے وہ جو علم والا ہے، قدرت والا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، وہ جس نے تقدیر مقرر کی پھر راہ دکھائی. وعلم اللہ عز وجل واسع شامل، ترجمہ کرے، اور اللہ کا علم وسعت والا ہے، شامل ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. لا يند عنہ شیء، اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. فاللہ سبحانہ یعلم الحمل المکنون فی الارحام، بس اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے الحمل، حمل کو، المکنون جو چھپا ہوا فی الارحام، رحموں میں. کون کون پریگننٹ ہے؟ بعض اوقات ماں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا جب تک ٹیسٹ نہیں کرائے، اللہ کو پتا ہے. والسر المکنون فی الصدور، اور چھپے ہوئے راز سینوں میں، کس کے دل میں کیا بات چھپی ہوئی ہے صرف اللہ جانتا ہے. والحرکت الخفیۃ فی جنح الظلام، اور خفیہ حرکت پھیلے ہوئے اندھیرے میں، ڈھلتے اندھیرے میں. جنح کا مطلب ہوتا ہے نا پھیلانا، ڈھلنے، مائل ہونے میں بھی آتا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ، تو ڈھلتے سائے یا ڈھلتے اندھیرے زائل ہوتے. والحرکت الخفیہ فی جنح الظلام والحب المدفون فی التراب، اور دفن شدہ دانا مٹی کے اندر جو اگانے کے لیے ہم دباتے. والدواب التی تدب فی قار البحار، اور وہ جانور جو سمندر کی گہرائیوں میں چل رہے ہیں. قار ہوتا ہے وہ اندر کا حصہ. وَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ كُلَّ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ جانتا ہے ہر اس کو جو چھپا ہوا ہے رات میں. كُلَّ صَارِبٍ بِالنَّهَارِ، اور ہر چلنے والے کو دن میں. وَكُلَّ حَامِسٍ، اور ہر سرگوشی کرنے والے کو. وَكُلَّ جَاهِرٍ، اور ہر بلند آواز سے بولنے والے کو. وَكُلَّ أُولَئِكَ مَكْشُوفٌ لِعِلْمِ اللَّهِ، اور یہ سارے کا سارا اللہ کے علم کے سامنے کھلا ہوا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھاتی ہے. وما تغیض الارحام، اور جو کمی کرتے ہیں رحم. وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں. وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار یا اندازے کے ساتھ ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا. الکبیر المتعال، بڑا جو بہت بلند ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو بات کو چھپائے یا اس کو ظاہر کرے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات کو چھپنے والا ہے اور دن کو چلنے والا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار واللہ سبحانہ علیم باحوال الرجال والنساء، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے عورتوں مردوں کے حال کو، واحوال الذکور والاناث، اور مذکر مؤنث کے حالات کو، میل فیمیل کے، قادر علی خلقہم متی شاء، قدرت رکھتا ہے ان کی تخلیق پر جب چاہتا ہے، وفی ای مکان شاء، اور جس جگہ پر چاہتا ہے، وبای عدد شاء، اور جس تعداد میں چاہتا ہے، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، وہ اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، وما تحمل من انثى، اور نہیں حامل ہوتی کوئی فیمیل، ولا تدع، اور نہ بچہ جنتی، الا بعلم، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ينقص من عمره، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں لکھا ہوا، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ فاللہ سبحانہ هو العلیم الذی یعلم ما تحمل كل انثى من اناث الانسان والحیوان والطیر والاسماک والزواحف والحشرات والاشجار والنباتات وما سواهما مما نعلمه ومما لا نعلمه وكلها تحمل وتدع بأمر الله۔ فاللہ سبحانہ هو العلیم، وہ جاننے والا ہے، الذی، وہ جو، یعلم، جانتا ہے، ما تحمل، جو اٹھاتی ہے، کل انثى، ہر مؤنث، ہر عورت یا ہر فیمیل، من اناث الانسانی، انسان کی فیمیل میں سے، مادہ میں سے، والحیوانی، اور حیوان کی، والطیری، اور پرندوں کی مادہ، والاسماکی، اور مچھلیوں کی، والزواحفی، اور رینگنے والے جانوروں کی، والحشراتی، اور کیڑے مکوڑوں کی، ہر ایک میں میل فیمیل ہے، والاشجاری، اور درختوں میں سے، والنبات، اور پودوں میں سے، وما سواہا، اور جو اس کے سوا ہے، مما نعلمہ، اس میں سے جن کو ہم جانتے ہیں، ومما لا نعلم، جن کو ہم جانتے نہیں، ان کا نہ نام پتہ، نہ ان کا کوئی شکل اور کچھ بھی نہیں پتا، وکلھا تحمل، سب کے سب حامل ہوتے، وتدع بامر اللہ، اور اللہ کے حکم سے بچے دیتے ہیں، جنتے ہیں، سب کے سب، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں جو یہ سب کر رہے ہیں، ساری مخلوق پیئر میں، حتیٰ کہ پانی کے اندر بھی، جی ان کے کیسے پیئرز ہوں گے، کیونکہ سب حاجت مند ہے پیئر کے سوائے اللہ کے، اس کو ضرورت نہیں کسی اور کی، ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں۔ بالکل، جو نظر آتا ہے جو مائکروسکوپک ہے، جی ہر چیز کے اندر سب اس کے علم ہے۔ اس بات پر سمجھ آتی ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور جو کسی کے بھی دل میں وہ بظاہر کچھ بھی عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں جو کچھ ہے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے عمل کو یا قبول کریں گے یا اس کو ضائع کر دیں گے، یا اس کو وہ اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے کہ وہ اس کے دل میں کیا ہے۔ بالکل، یہ بات اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو وہ اس کا عمل صحیح ہو جائے، یقین ہو، اگر ایویلویشن تو اس بیسس پہ ہو رہی ہے، جو دوسرے کو دھوکہ دے رہا تو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کی حماقت۔ سر اس میں رائٹر کی بھی جو ہے نا وہ اتنی خوبصورت ان کی سوچ نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ایکسپلین کرتے ہوئے پھر ہی آلسو ٹچز دا لائک کہ فش کا بھی
प्रेगनेंसी ऑफ द फिश. एक हम लोग कभी ये नेशनल बात तो नहीं ज्योग्राफिक की? में देखते हैं तो हम लोग इतने हैरान होते हैं ना कि अच्छा इसकी भी इन्होंने कवरेज की हुई है और इसका भी क्या हुआ. लुक एट दैट बुक, लाइक इट्स सो ओल्ड एंड माशाल्लाह ही इज वही सारी गौर और फिक्र का तरीका है ना कि एक एक चीज के ऊपर तवज्जो है. कभी आपने सी साइड पर जो अंडे देखे उनके टर्टल्स के, सुभान अल्लाह, रहते पानी में और आके रेत में अंडे देते, बड़ी करके जाते और फिर वहां से उनके बच्चे निकलते और रिंग 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 के ज़ाहिफा वो अंदर जा रहे होते हैं. कहाँ दबाए थे, बिल्कुल एक ही जैसे तो सारा साहिल होता है. किस तरीके से वहां पहुंचते हैं और फिर उनको सीते हैं और फिर वो उसमें से बच्चे निकलते हैं और फिर वो कभी वो अंडे देखे किस कदर साफ और खूबसूरत होते हैं और किस कसरत से होते हैं. हम तो ये भी नहीं गिन सकते कितने अंडे दिए किसने किस साहिल पर. और जो अंदर पैदा हो रहे हैं वो तो हमें वैसे ही नजर नहीं आते. हाँ, हशरात में मक्खियां जो उड़ी फिर रही होती है, मच्छर का जिम्मेदार यानी वो केयर करते हैं उस वक्त तक जब तक हाँ. वो नहीं जाती. किस तरह अपने अंडे को मेल ट्रैवल करते. यस. इससे एक और चीज मैं शुरू के बिल्कुल कुलूब के लेक्चर सुन रही थी तो उसने आपको बोला था कि जो अरबी है वो अकल को ग्रो करती है. आई एम रियली फीलिंग कि अभी हम लोग जो अरबिक में ये जिस तरह से पढ़ रहे हैं ना, लाइक हम लोगों का इंटेलेक्ट लेवल वाकई हायर होता है. व्हेन यू आर थिंकिंग एक छोटी सी बात है उसको इतना एक्सप्लेन किया जा रहा है, इतने डिफरेंट, और उसके लिए वोकैबुलरी भी है. हर चीज का इजहार के लिए मुख्तलिफ लफ्ज है. इट लुक्स रियली मिरेक्युलस. हाँ हाँ. बशरियत का तकाजा है और वो ईमान की कमजोरी है बेसिकली कि वो यकीन इतना पुख्ता नहीं होता और उसकी वजह इंसान की समटाइम जहालत होती है, समटाइम ख्वाहिशात का गलबा, कभी शैतान का पंजा गड़ा हुआ होता है, कई एक वजूहत, कभी माहौल का असर होता है. तो सब वैसे ही कर रहे होते हैं तो हम भी खुश होते हैं कि हम कोई अकेले थोड़ी है ये कर रहे हैं, जो इनके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा. कई चीजें होती हैं. मुझे बहुत ये होता था ना, जैसे किसी को जब कुछ अच्छा काम करते देखे ना तो खुद ब खुद इंसान का दिल पर करता है ना. तो मैं हज पे जैसे होती थी मैं कहती अल्लाह मुझसे ज्यादा इबादत कर रहे हैं तो मुझे वो दिखा, या मुझसे ज्यादा खुशबू कर रहे हैं वो मुझे दिखा, मुझे सालिहीन नजर आए ना, ताकि उनको मैं देख के तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन पैदा हो. तो ये एक हकीकत है कि अगर आपके कैंप में सारे सोए पड़े हैं तो आपको उठने में फिर मुश्किल होगी, लेकिन सारे उठे हुए और आप सो रहे हैं तो आपको सोने में मुश्किल होगी. जैसे बाहर है ना उन्हें कितना भी बताए ना कि कुरान और हाँ. लेकिन जब यहाँ आते हैं ना तो जो लोगों को देखते हैं कि अच्छा ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं. बिल्कुल बहुत डिफरेंट होती है सारी हर उम्र के लोग और हर उसके लोग जो है. बिल्कुल. यानी मैं यहाँ चलने के काबिल नहीं थी जब मैं गई हूँ. 23 घंटे में हम पहुंचे. फ्लाइट हमारी 12 घंटे डिले हो गई. कुछ वहाँ एयरपोर्ट पे रुकते हैं. हमेशा मैं जब निकलती हूँ अल्लाह के रास्ते में ये सोचती हूँ कि मैंने जब ये कह दिया ना कि अल्लाह के रास्ते में, तो बस बात ही खत्म. अब मैं बैठी हूँ, इंतजार में हूँ, सो रही हूँ, जाग रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ. अब मैं अल्लाह के रास्ते में, सब कुछ इबादत है. इससे डजेंट मैटर मैं राइट पे हूँ या लेफ्ट पे हूँ, खुश ही खुश आखिर तक. जब हम पहुंचे तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसे रेस्ट लेके तो हम चले गए तवाफ करने. हिशाम हैरान था. वो कहता है तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, यू आर ग्लाइडिंग, आप तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी. मुझे परेशानी हो रही थी कि आप गिर ना पड़े या कुछ. तो मैं सोच रही थी कि किस चीज का फर्क है, कौन सी चीज स्पिरिट्स को लो कर देती है और कौन सी चीज है जो हाई कर देती है. कितना बड़ा फर्क है. तो इसलिए अपने आप को लाजमन ऐसे कहते हैं ना, वस्बिर नफ्सा कमा अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहू. ऐसे लोगों के साथ अपने आप को लाजमन रखना चाहिए, नो मैटर व्हाट, कहीं भी आप हो, जितने मर्जी आप नेक हो, लेकिन आपको जरूरत है. अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया तो हम सबको इस चीज की जरूरत है कि जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते सिर्फ उसी की रजा चाहते हैं और कुछ नहीं है उनके सामने. तो जब ऐसे लोगों की कंपनी में आप होते हैं तो लाजमन ईमान बढ़ता है. तो जब हम उतरे बसों से ना तो एक बस से नानी अम्मा भी उतरी. तो हमने ये कैसे, उन्होंने कहा कि जब लड़कियों को देखा इनका मैं भी जाऊँ. और जब वो वहाँ गई उस कोर्स में कि वो सिस्टर जो थी ना उसके कमरे में हमने उनको बिठाया कि बाहर से अंदर तक काफी वॉक थी. तो वो सिस्टर बाद में मुझे कह रही
آپ یقین کریں کہ ہماری والدہ ساری زندگی ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا سبب تھی. ہم سستی کر کے پڑھتے تھے، وہ سستی نہیں کرتی تھی. ان کا ہر سوموار جمعرات روزہ ہوتا ہے، ان کے مہینے میں 3 روزے ہوتے ہیں. اور بیماروں سے کوئی لگنا جائے کچھ، سب کے پاس بھی کئی واقع میں نے بورڈ میں جانا. اسی طرح جب ہم مینا میں تھے تو آپ یقین کریں کہ صرف اور لوگوں کو دیکھ کر جو ایک ایمان بڑھ رہا تھا نا، اور ایک دل کی کیفیت بدل رہی تھی، وہ اکیلے میں ہو ہی نہیں سکتا. اور جس طرح سے وہ جب پیدل جا رہے ہوتے ہیں نا، ہم تربیت پکارتے ہوئے بالکل کتنی مخلوق ہے جو اللہ کی کتنی اچھی بندگی کتنی اچھی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا لگتا ہے کوئی حد نہیں، ورنہ اپنے آپ میں انسان رہے تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا کمال ہو رہا ہے. وَعِلْمُ اللَّهِ شَامِلٌ وَاقِعٌ عَلَى كُلِّ حَمْلٍ، اور اللہ کا علم شامل ہے، کمپلیٹ ہے، واقع ہونے والا، عَلَى كُلِّ حَمْلٍ، ہر حمل پر، یعنی اس کا حکم چلتا ہے. وَعَلَى كُلِّ وَدٍ، اور ہر ولادت پر. فِي جَمِيعِ هَذَا الْكَوْنِ الْمُتَرَامِ الْأَطْرَافِ، اس ساری کائنات میں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. وَكَذَلِكَ اللَّهُ وَحْدَهُ يَعْلَمُ جَمِيعَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اکیلا ہی جانتا ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. فی هذا الکون، اس کائنات میں. من شجر ونبات وطیر وحیوان، درختوں میں سے، نباتات میں سے، پرندوں اور حیوانات میں سے، وانس وجان، اور انس و جان میں سے، جنوں میں سے. وما سواہ علی اختلاف الاحجام والاشکال والانواع والاجناس والاماکن والازمنۃ. وما سوا، اور جو اس کے علاوہ ہے، علی اختلاف الاحجام، احجام حجم کو کہتے ہیں، ماس، کہ ان کے سائز کا حجم کے اختلاف، اور شکل اور نوع، ان کی ٹائپ اور ان کے جنس یعنی ان کی سیکس اور ان کی جگہ اور ان کے زمانے، ان سب چیزوں کے اختلاف کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، سب زندوں اور مردوں. کون کہاں مرا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کس ٹائپ کا ہے، کس شکل کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، ہر چیز. وهذه المخلوقات، اور یہ مخلوقات، التي لا يمكن حصرها، جس کا شمار ممکن نہیں، ولا يعلمها الا خالقها، اور نہ جانتا ہے اس کو مگر اس کا خالق. منها ما يعمر، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو عمر دیے جاتے ہیں، فيطول عمره، تو اس کی عمر لمبی ہو جاتی. ومنها ما ينقص من عمره فيقصر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کم کیا جاتا ہے اس کی عمر میں سے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی عمر چھوٹی ہوتی ہے. وفق علم مقدور، مقدر علم کے مطابق. متعلق بكل جزء من كل فرد، جو متعلق ہے فرد کے ہر حصے سے. يعمر اور ينقص من عمره، جو عمر دیا جاتا ہے اس کی عمر میں سے کم کیا جاتا ہے. کل ذالک فی کتاب من علم اللہ الشامل الدقیق، کل ذالک، یہ سارے کا سارا، فی کتاب، ایک کتاب میں ہے، من علم اللہ، اللہ کے علم میں سے، الشامل، جو شامل ہے، کمپلیٹ ہے، الدقیق، جو باریک ہے. وذالک کلہ لا یکلف جہدا ولا عسرا، وذالک کلہ، اور یہ سارے کا سارا، لا یکلف جہدا، نہیں تکلیف دیتا، مشقت کی، ولا عسرا، اور نہ مشکل کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نہ یہ مشکل ہے نہ اس سے کوئی مشقت ہوتی. وہو علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی اگر ہمیں کچھ پڑھنا پڑے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ 2-4 کتابیں پڑھنی پڑے، یسیر یا اسیر؟ مشکل. یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے. آپ لوگوں نے جب مختلف ایگزامز دیے ہوں گے پیچھے، تو جس سبجیکٹ میں 2-3 کتابیں ہوں ان میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا ابھی تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، یہ بھی سارا پڑھنا ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کی ہر بات کو جانتا، اور اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے، ورنہ عام طور پر انسان کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہوتا ہے تو اس کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو یاد رکھنا اور ریٹین کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا مشکل ہے. سب سے پہلے ایک لینگویج سیکھنی ہو کتنی مشکل پڑی ہوئی ہے. کہتے کہ یہ سارے کا سارا لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا، جہدن ولا عسرن، کسی محنت، مشقت، تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. والتعمیر، اور عمر کا دیا جانا، یکون بطول الاجل، ہوتا ہے لمبی عمر کے ساتھ، وعدد الاعوام، اور سالوں کی گنتی کے ساتھ. یعنی لمبی عمر کیسے؟ تعمیر یہ بلڈنگ نہیں ہے، یہاں تعمیر کا مطلب ہے عمر دیا جانا. کبھی کبھی تو زندگی لمبی ہو جاتی ہے، کبھی اور سال زیادہ ہو جاتے ہیں. کما یکون بالبرکۃ فی العمر، اسی طرح لمبی عمر میں برکت کے ساتھ بھی ہوتی ہے. والتوفیق الی انفاقی انفاقا مثمرا، اور اس کی توفیق ملنا کہ اس کو خرچ کرے
پروڈکٹیو وے میں، موسٹ پروڈکٹیو وے میں اس کو خرچ کرے، مثمر یعنی جس کا نتیجہ نکلے، منتج. وَكَذَلِكَ يَكُونُ نَقْصُ الْعُمُرِ فِي عَدَدِ السِّنِينَ، کبھی کبھی عمر سالوں کے اعتبار سے کم ہو جاتی ہے، یعنی عمر میں کمی. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَكُونُ ہوتی ہے نقص العمر عمر کی کمی فی عدد السنین سالوں کی گنتی میں، اور نزع البرکۃ من العمر یا عمر سے برکت کھینچ لی جاتی ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وَإِنفَاقُهُ فِي اللَّهْوِ وَالْعَبَثِ خرچ کر دیتا ہے اس کو کھیل کود میں، عبث بیکار کاموں میں. بہت سے لوگوں کے پاس بہت زندگی ہے لیکن وہ بیکار کی چیزوں میں اپنی زندگی لگائے ہوئے ہیں. والکسل والفراغ سستی، فراغت. وکل ذلک فی کتاب، اور یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا. ابھی آپ گھر جائیں گے راستے میں دیکھیے کتنے لوگ فارغ بیٹھے آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہاتھ نیچے بیٹھے ہوئے آرام کرتے ہوئے، آپ ہر طرف پھیلے ہوئے، چاہے وہ 60 70 سال کے لوگ ہیں لیکن عمر. بازاروں میں اس طرح ضرورت مند آئے نا چیز لینا چاہتا ہے تو بازار خالی ہو جائے، لیکن وہ جو کھڑے ونڈو شاپنگ اور ادھر لٹک اور ادھر لٹک بڑھاتے ہیں، بالکل وہی رش کیے رکھتے ہیں. بالکل. والجماعات کالاحاد، اور جماعتیں افراد کی طرح ہوتی ہیں. والامم، اور امتیں افراد کی طرح. کل منہا، ہر ایک کو یعمر عمر دی جاتی ہے، ینقص من عمری، یا اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے. کیسے؟ یعنی ایک سیولائزیشن ختم ہوتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے. پھر جیسے انڈیویجولس کی عمریں ایسے اقوام کی بھی عمریں. والاشیاء کالاحیاء، اور چیزیں زندوں کی طرح، انسانوں کی طرح ہیں. کلھا ذات آجال و اعمار فی کتاب اللہ کالانسان، سب کے سب موت والی، زندگی والی ہیں اللہ کی کتاب میں انسان کی طرح، کہ ان پر بھی موت آتی ہے، زندگی آتی ہے. اس لیے کبھی کو برتن ٹوٹے تو ذرا پریشان نہ کہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی یہاں، مر گیا بس ختم، اس سے اتنا ہی رہنا تھا. یا گم جاتی خلاص، بالکل غم نہ کیا کرے. لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اگر یہ آپ سیکھ لینا تو زندگی بہت پروڈکٹیو ہو جائے. ورنہ ہم کوئی اور چیزوں کے اوپر ہی غم کھاتے رہتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے. کپڑے جلتے استری سے، یا صرف اس وقت یہ سوچے کہ زیادہ کیا قیمتی ہے، اس چیز کا ضائع ہونا یا میرے وقت کا ضائع ہونا. ایک چیز ضائع ہوتی تو ساتھ آپ ایک اور ضائع کرنا شروع کر دیتے. ایک تو ہو گئی، دوسری تو نہ کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس وقت عقل ماری جاتی ہے. بالکل. لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. جی نہیں، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے. پھر یعنی اس تکلیف میں نے بہت غور و فکر کیا نا. میں پڑھا نہیں پا رہی تھی تو مجھے بار بار خیال آ رہا تھا یا کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی. بہت کام میرے جمع ہوئے تھے، ظاہر ہے 2 ہفتے رہ کر آئی ہوں، ڈھیروں کام تھے. مجھے ہال اٹھتے تھے، یہ کام رہ گیا، یہ کام رہ گیا، اور کچھ کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ بالکل فوکس نہیں ہو پا رہا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ کیا اللہ مجھے اس لمحے پہنچنے والی جسم کی رگ رگ میں تکلیف ہے، مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا؟ شاید میں وہ کام کر کے وہ اجر نہ پا سکوں جس تکلیف کو اٹھا کر گناہ جھڑ رہے ہوں. اس لیے ہر حال میں راضی. لیکن اگر ہو رہی ہے تکلیف، وہ تو احساس کے ساتھ ہے نا تکلیف، انہیں تو احساس بھی نہیں ہوتا نا کہ ضائع ہو رہا وقت یا گزر رہا ہے یا ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، بالکل ہی ویسے ہی ضائع. آپ کو جب ملے گا جب احساس یہ تو ضروری ہے. اب مثلاً میری نا چونکہ ناک اور یہ سارے سائنس بند تھا نا ہر چیز، تو مجھے منہ سے سانس لینا پڑا تھا. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ تو زبان اکڑ جاتی ہے، زبان سوکھتی نہیں سر، اکڑ جاتی ہے، اکڑ کر جیسے سویل کر جاتی ہے. جو سویل کرتی ہے تو بولا نہیں جاتا، ذکر نہیں ہوتا. یقین کریں کہ میں بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتی تھی کہ میری موت اگر خدا نخواستہ ایسی بیماری میں آئی کہ جس میں اگر سانس نہیں آ رہا تو مرتے وقت تو سانس رکے گا نا، تو پھر آخری کلمہ کیسے پڑھوں گی؟ اس کی میں پریکٹس کر رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھنا ہے. اور اگر بیمار نہ ہو تو یہ باتیں سوچتے ہیں، کبھی بھی نہیں سوچتے ہم. اس لیے ہر حال میں بس راضی رہنا سیکھ جائے اللہ سے. کل ذالک بتقدیر العزیز العلیم، یہ سب زبردست علم والے کے اندازے کے مطابق. جی پیج 115 پہ سمجھ نہیں آئی تھی وَيَزِيدُ عَلَى مُجَرَّدِ الْعِلْمِ بِهَا تَقْدِيرَ الرِّزْقِ، اس کی سینس نہیں سمجھ آ رہی تھی. ان فؤاد الانسان يرجف وكيانه يهتز حين يرى عظمة العلم الالهي في حالة تعلقه بالمخلوقات في هذا الكون العظيم، وحين يحاول تصور ذلك
بخیالہ الانسانی فلا یطیق ویزید علی مجرد العلم بها تقدیر الرزق لكل فرد من افراد هذا الحشد الكبير من المخلوقات الهائلة. یعنی انسان جس طرح کانپتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کو سوچ کر بھی اور محسوس کر کے بھی اور اس کا تصور کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے احاطے میں آتی نہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ جانتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیفیت اور زیادہ ہو جاتی. اب سمجھ آئے وَيَزِيدُ عَلَى مَجَرَّدِ الْعِلْمِ بِهَا. یزیدو پھر اس میں زیادہ کرتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے یزیدو زیادہ ہو جاتا ہے یعنی بڑھ جاتا ہے مراد یہ ہے. تو جو تقدیر اس کے اوپر زبر ہے وائی وَيَزِيدُ عَلَى مَجَرَّدِ الْعِلْمِ بِهَا تقدیر الرزق یعنی اس رزق کا ہونا یعنی مفعول ہے نا ایک طرح سے یعنی وہ رزق جو ان کے مقدر میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ کیفیت اس کی وجہ سے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اندازہ کر کے رکھا ہوا ہے. ہاں ایک تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ جو ہے وہ ایون اس سے وہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ کا اندازہ بھی اتنا ایکوریٹ اینڈ دین وہ کیفیت اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی. وہ میں نے ایک پوسٹ کیا تھا نا چھوٹا سا سینٹینس واٹس ایپ پہ حل ابکا کا علم اللہ فی کا حل ابکا کا علم اللہ فی کا حل کیا ابکا کا رلایا تجھ کو علم اللہ اللہ کے علم نے فی کا جو تیرے بارے میں. یہ اصل میں تقدیری سے متعلق بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ماضی حال مستقبل کو ہماری کیفیات کو ہمارے جذبات کو ہماری ضروریات کو اور جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے وہ جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو ایک لرزے کی کیفیت تو ہوتی ہے وہ آنسو بھی نہیں رکتے انسان کے جب انسان اس کو محسوس کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر تقدیر پر ایمان بندے کو سمجھ آ جائے اور صحیح معنی میں آ جائے نا تو سب سے زیادہ خشیت اور سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق اس وجہ سے انسان کا بنتا ہے. اور بہت سے لوگوں کو شیطان صرف اس مسئلے میں الجھا کے ہی اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتا ہے. یعنی یہ کہ اس پر ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یا انسان کو وہ اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور یا وہ بہت دور کر دیتی ہے. کاکا والا جو جملہ تھا کس کا قول تھا بلا یہ اس میں اسلاف میں سے کسی اسلاف کا لکھا ہوا تھا صرف اتنا ہی لکھا ہوا تھا کہ یعنی انہوں نے سوال کیا کسی شخص سے کہ کیا تمہیں یہ رلاتی ہے بات اور خاص طور پہ جب انہوں نے کہا یہ وضاحت کی کہ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ تم اس وقت جنتی ہو یا جہنمی ہو اور کہا یہاں تک کہ تم اس وقت بدبخت ہو یا خوش بخت میں سے ہو. یعنی چھوٹے دنیا کی تو چھوٹی باتیں چھوڑ دیتے ہیں یعنی ایک اتنا بڑا گرینڈ ڈیسیژن جو ہے وہ اللہ کو پتا ہے اور پھر اتنے غافل رہنا. مجھے خود یاد ہے کہ جس دن میں نے اس تقدیر کے مسئلے کو صحیح سمجھا تھا نا تو میں اتنا روئی تھی کہ ساری قوت تو اللہ ہی کے پاس ہے, سارا علم پاور ہے نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے اور اس قوت کے آگے ہم کیا چیز ہیں. یعنی اگر وہ اس وقت بھی ہم کیا ساری مخلوق کو بھی اٹھا کے کہیں نابود کر دے کہ کچھ بھی نہ بچے باقی, تب بھی وہ ایسا کرنے پہ پوری طرح قادر ہے. تو ہم کیا چیز ہیں جو اس کو کوشچن کریں یا اس کے آگے بگڑے. تم وہ سارا جو کبر ہوتا ہے نا انسان کبر ختم ہو جاتا ہے, وہ ڈرین کر جاتا ہے ایک دم سے, ویسے ہی آپ آخرت اور پاور کو سوچتے. اور کوشچن اسی پیج پہ جو آخری پیراگراف ہے وَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ, تو یہ جو سارے کل آ رہے ہیں سب کلّا ہوں گے نا, کلّا ہر ایک کو مفعول ہے نا, یعنی اس کو. وہ جیسے دعا میں آتا ہے نا یعلم مکائل البحار وعدد قطر الامطار, سنیے کبھی یہ دعا, یہ مشاری راشد کی بھی ہے اور سعد الغامدی کی بھی ہے. جب میں یہ دعا سنتی ہوں یعلم مکائل البحار, مکائل مکیال سے, مکیال کس کو کہتے ہیں اوزان, یعنی جیسے گلاس بھر پانی ہے تو سمندروں میں جتنا پانی ہے نا اس کے جو پیمانے ہیں کہ وہ کتنے گلاس ہے, یہ کتنے کپ ہے, یہ کتنے جو اس کے لیٹرز ہیں, میئر جو بھی اس کا میئر, مکیال جو ہے نا میئر کے لیے, پانی کے میئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب میں یہ دعا سنتی ہوں نا یعلم مکائل البحار, اور کوئی سمندر سامنے آ جائے کہ سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو تو دائیں بائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنا پانی اور کب کنارہ آئے گا, یعلم مکائل البحار, تو وہاں بھی مفعول ہے نا, مکائل البحار کو جانتا ہے, وہ عدد قطر الامطار, اور بارش کے جتنے قطرے برستے ہیں ان کی تعداد بھی جانتا ہے. کوئی انسان گن نہیں سکتا, یعنی آپ ایک گننے لگے تو دوسرا گر پڑے. تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم کی جو وسعت ہے اور عظمت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. جزاک اللہ.
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.